کہہ رہا ہے حارث بھائی ابو دھر کو ڈبیٹ کے لیے چیلنج. اچھا نہیں یار ایسے اس کو ڈبیٹ نہیں لائن میں آ کے لگ جائے تو ٹھیک ہے. اچھا چلو پھر اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں. وہ یاد ہے آپ لوگوں کو ایک ہم نے ادھر سے شروع کرتے ہیں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم میں نے ایک ایسے بڑی مشہور زمانہ بلکہ بدنام زمانہ حدیث ہے جو جس سے مسلمانوں کو بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے. اس سے امبیرسمنٹ انہیں یہ ہوتی ہے کہ بھئی ہمارے حضرت محمد جو ہیں وہ کیا ان کی کیا کس قسم کے حرکتیں رسول اللہ کرتے ہوتے تھے. تو اس حوالے سے تو یہ ہم نے ایک حدیث شیئر کی تھی کہ حضرت محمد کی 9 بیویاں ایک رات میں, صحیح بخاری 5215. اس میں پہلی حدیث میں انس فرماتے ہیں حضرت محمد نے the prophet used to pass by have sexual relation with, یعنی اپنی ایک ہی رات میں اپنی 9 بیویوں کے ساتھ سیکس کیا کرتے تھے ایک ہی رات میں. بخاری کی حدیث ہے چیپٹر, تو یہ چھوٹی والی اس کی حدیث ہے. تو جو جو عالم ہے, جن لوگوں کو اسلام کا پتہ ہے, انہیں اس بات کا پتہ ہے, وہ اس بات سے کوئی انکار نہیں کرتا. پوچھ لیں, یہ اس کی کنفرمیشن اس نے مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی دی ہے, آپ انجینئر سے پوچھ لیں وہ بھی دے دے گا وغیرہ وغیرہ. تو یہ ڈیٹیل میں یہ والی حدیث ہے, ڈیٹیل میں یہ ہے صحیح بخاری 268. اس میں ڈیٹیل میں ہے کہ حضرت محمد جایا کرتے تھے ایک ہی رات میں اپنی ساری بیویوں کے پاس. تو انس نے اس بندے نے پوچھا, قتادہ نے انس سے پوچھا کیا رسول اللہ میں اتنی طاقت تھی؟ تو اس نے آگے سے کہا ہاں بھائی رسول اللہ کے اندر 30 بندوں کی طاقت تھی. تو ایک نے آگے سے فرمایا 30 کیا, ایک اور بندے سے بھی روایت ہے, وہ بھی آپ کو میں ویڈیو دکھاؤں گا, آپ خود ہی آپ کہیں گے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. تو اینی تو اس حوالے سے یہ حدیث صاف ہے, کلیئر ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن یہ جو ابو جوکر ہے وہ کہتا ہے نہیں وہ ویسے نا ان کے ساتھ لوڈو کھیلنے جایا کرتے تھے. ایسے ایک کے گھر جا کے پکوڑے کھا لیے, دوسرے کے گھر آگے جا کے میتھی آلو کھا لیا. بس وہ بےچارے شرمندہ ہوتے ہیں, کیا کریں, اب انہوں نے رسول اللہ کی عزت بھی بچانی ہے. تو ایسے ان کو لونڈے لپاڑوں کو تو کوئی عزت اہمیت نہیں دیتا ہے. کوئی ایسے بےچارے کیونکہ اس نے پورا کیریئر میرے اوپر بنایا تو میرے اوپر ویڈیوز بناتا رہتا, چلو ٹھیک ہے, وہ چھلانگے مارتا. تو اس کو سننے والے بھی اسی کے, ہاں یہ آپ نے اچھی بات کی. بندہ ان کے اس کے سننے والوں کو کہے جا کے اپنے مفتی صاحب سے پوچھو, کسی عالم سے پوچھو کہ کیا رسول اللہ ایک رات میں 9 بیویوں کے پاس جاتے تھے کہ نہیں. تو اینی وے, تو یہ ویڈیو جو میں نے بنائی تھی وہ اتنی ہٹ ہو گئی, اور اس ابو جوکر کو بیچارے کو بڑی تکلیف ہونی چاہیے کہ ایک مفتی اعظم, یہ صاحب اپنے آپ کو مفتی اعظم کہتے ہیں, اور انہوں نے ویڈیو بنا دی, اور ویڈیو میں سنیے کیا فرمایا انہوں نے. اور شبہ کچھ یوں ہے کہ ایک پاکستانی ملحد کی طرف سے شبہ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات میں اپنی تمام بیویوں سے جمع فرماتے تھے, اور اس وقت ان کی 9 بیویاں تھیں. نقل کفر نہ باشد, یہ تو جنسی ہوس ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ بہت ہی گستاخ بے ادب آدمی ہے. جی پہلی بات تو یہ کہ اس کو بخاری شریف کی یہ حدیث تو نظر آ گئی, وہ حدیث کیوں نظر نہیں آئی کہ جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 مردوں کی طاقت عطا کی گئی تھی, اکیلے 30 مردوں کی طاقت اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی. اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ 40 مردوں کی طاقت اکیلے رسول اللہ کو عطا کی گئی تھی. اور ایک مرد کے لیے, دنیا کے ایک مرد کے لیے آپ 4 بیویوں کو جائز کہتے ہیں, جائز رکھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 30 مردوں کی طاقت بخاری کی حدیث بتا رہی ہے. تو آپ 30 کو 4 سے ضرب دے, کتنے بن گئے؟ 120. 120 عورتیں کی طاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے, اور وہ 9 پر اکتفا کر رہے ہیں. تو یہ آپ کی تو انتہائی عفت اور پاک دامنی ہے. اور معاذ بن جبل کی روایت فرما رہے ہیں کہ 40 مردوں کی 40 کو 4 سے ضرب دیں 160. تو گویا کہ 160 عورتوں کے لیے آپ میں مردوں کی طاقت ہے. تو آپ تو 9 کے اوپر اکتفا اگر کر رہے ہیں تو آپ کی انتہائی پاک دامنی ہے. ٹھیک ہے, تو بخاری کی وہ حدیث نظر کیوں نہیں آئی اس مولید کو؟ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی 200 بیویاں تھیں, وہ بس اوقات ایک رات میں سبھی کے پاس جاتے تھے. تو وہ تو آپ نے کبھی نقل نہیں کیا, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ جنسی ہوس ہے تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی تو 700 حرم تھی, 700 بیویاں تھیں, اور بس اوقات ایک ایک رات میں سب کے پاس جاتے تھے. آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟
تو بیڑے اپنے رسول اللہ کی تلوار کی عظمت بیان کرتے کرتے حضرت سلیمان کو بھی ٹرک کے نیچے پھینک دیا. ان کی تو وہ تو ہزاروں 700. اچھا تو آپ کے مولویوں کو پتا ہے, لیکن وہ ابو جوکر جو ہے وہ بےچارا بیٹھ کے کہتا نہیں مجھے زیادہ پتا, مجھے عربی کا بھی نالج ہے, مجھے اس کا بھی نالج ہے, حدیثوں کا بھی زیادہ نالج ہے, پوری دنیا کے عالم ایک طرف ہے. اچھا یہ جو ویڈیو ہے یہ اصل میں اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ اس سے زیادہ کامیڈی بن جاتی ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ابھی تو آپ نے لاجک چیک کی نا, اچھا کتنی مزے کی لاجک ہے کہ رسول اللہ کو تو اللہ میاں نے اگر 30 بندوں کی عادت تھی اور دوسرے صحابی کی حدیث سے جائیں تو 40 بندوں کی, 40 بندوں کو ملٹیپلائی کیا تو اس نے چوڑ جاڑ کے کہا کہ 4 مردوں کی عادت ہے تو یہ تو 120 یا 160 عورتوں کو رسول اللہ میں طاقت. اچھا مزے کی بات ہے کہ طاقت بھی کس کام میں, یہ نہیں کہ غزوہ احد میں جا کے جو مکے شکے پڑے تھے, جو نیچے لاشوں کے نیچے چھپ کے بیٹھ گئے تھے رسول اللہ, وہ ادھر اپنا ادھر اپنی طاقت دکھاتے, نہیں ادھر نہیں تھی طاقت, ادھر عورتوں کے اوپر ہی صرف طاقت تھی. تو یہ طاقت ایک تو یہ دکھائی, اور اس کے بعد انہوں نے ان کو بھی پھیر دیا, اپنے حضرت بیچارے سلیمان کو بھی ٹرک کے نیچے پھینک دیے گئے ہیں, ان کے اندر تو اور بھی زیادہ تھے. اور آگے سے کہتے ہیں ان کی بلکہ تعریف کریں, وہ تو 120 کے ساتھ سیکس کر سکتے تھے, انہوں نے 9 رکھی ہوئی تھی, کتنی اچھی بات تھی. اگر اللہ میں نے اتنی فرض کی طاقت بھی دی تھی تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ وہ یاش بندہ تھا. جو لوگ زیادہ ہور نہیں ہوتے ہیں آج کل, جیسے ہیو ہیفنر ہے, فرض کرو ہیو ہیفنر یا کوئی رنگین مزاج ڈین بلزیرین, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ہوس زیادہ ہے, ہم کیا کریں, ہمارے اندر ہماری تلوار میں تناؤ کچھ زیادہ ہی ہے. تو وہ بھی یہی کہتے ہیں, اس میں ان کا کیا قصور ہے, ان کو بھی پھر اللہ نے زیادہ طاقت دی ہوئی ہے, تو وہ بھی اگر 10-15 کے ساتھ کرتے ہیں, ڈنگ ڈونگ کرتے ہیں, تو کیا تکلیف ہے آپ کو. تو یہ ڈرامے بازیاں, بہانے بازیاں. لیکن یہ ویڈیو جو ہے نا آگے جا کے, تو ابھی تو آپ کہہ رہے ہوں گے نا یار 120 عورتوں کی طاقت ہے, 160 عورتوں کی طاقت ہے, ابھی آگے جا کے, ابھی آگے جا کے یہ گل ود جانی ہے, آگے جا کے ہزاروں میں پہنچ جانی ہے. چیک کرو ذرا, چیک کریں. نہیں ہے, جنت کے مرد مراد ہے کہ جنت کے جو ہے جنتی 40 جنتیوں کی طاقت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کو عطا کی گئی تھی. اور یہ طاقت سے مراد, یہ ذہن میں رکھے, اس طاقت سے مراد جو ہے وہ ایمانی اور روحانی طاقت نہیں ہے. وہ روحانی ایمانی طاقت تو نبوت اور رسالت ہے بھائی, یہ سے جسمانی طاقت مراد ہے. چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مرفوع روایت ہے, وہ فرماتے ہیں یہ جو طاقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جنت کے 40 مردوں کی جو طاقت عطا کی گئی ہے, اس سے مراد فرمایا فی البطش والجماع, یعنی پکڑ میں اور جماع کی قوت میں آپ کو 40 جنتیوں والی طاقت دی گئی. تو کوئی یہ نہ کہے جی اس طاقت سے مراد تو وہ ایمان کی طاقت, نہیں, یہ جسمانی. ابن عمر مرفوع روایت بیان کر رہے ہیں کہ فی البطش, پکڑ میں, جب آپ پکڑیں تو اب وہ چھڑا نہیں سکتا پھر کوئی, اور اس سے جماع کی طاقت. تو جس کو 40 جنتیوں کی طاقت عطا کی گئی, اور نسائی شریف کی حدیث ہے کہ ایک جنتی کو دنیا کے 100 آدمیوں کی طاقت دی گئی ہے. ایک جنتی میں دنیا کے 100 آدمیوں کی طاقت ہے. اب آپ جو ہے 40 کو 100 کے ساتھ ضرب دیں, کتنے بن گئے؟ 4000. تو 4000 کی طاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے. 4000 دنیا کے آدمیوں کی طاقت آپ کے اندر ہے. اور یہ طاقت بھی کہ میں نے بتایا, یہ طاقت اس چیز میں نہیں ہے کہ روحانی, بلکہ نسائی کی اور مسند حاکم کی روایت ہے کہ اس طاقت سے مراد کھانے پینے کی طاقت اور جماع اور شہوت کی طاقت مراد ہے. تو کھانے پینے کی گویا کہ 16,000 یعنی 4,000 اور 4,000 آدمیوں کی دنیا کی جو طاقت ہے, کھانے کی کیپیسٹی, وہ رسول اللہ کو حاصل ہے. طاقت ہے آدھی دنیا کے انسانوں کی. ایک انسان کو کتنی بیویوں کی اجازت ہے؟ 4 کی نا. 4 کو 4 سے ضرب دیں, 16,000 بنے. تو گویا کہ 16,000 عورتوں کی طاقت جماع کی اور شہوت کی رسول اللہ کی کو اللہ نے عطا کی ہے. 16,000. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 9 کی اجازت ہے نا. یہ 4 تو میں عام امتیوں کی بات کر رہا ہوں, تبھی 16,000 بن رہی ہیں. لیکن اگر آپ اس کو ضرب دیں 9 کے ساتھ, 9 چوکا 36,000 عورتوں کی جو ہے جماع اور شہوت کی اور کھانے پینے کی کیپیسٹی جس شخصیت میں ہو, اور وہ 9 کے اوپر اکتفا کرے, تو آپ اس کی عفت و پاک دامنی, اس کے صبر و تحمل کو سلوٹ کریں.
یا رسول اللہ رسول 36,000 عورتوں کے ساتھ ڈنگ ڈونگ کرنے کی طاقت تھی. 36,000 گل ود گئی ہے. 120 تو شروع ہوئی, پھر 160 سے گئی, پھر تر گئی 36,000 پہ. اب ایسی امت کو گستاخ رسولوں کی کیا ضرورت ہے جب ایسے عاشقان رسول موجود ہیں. اب یار اب کیا کریں یار, اب اس کا میں کیا کروں, اب اس سے زیادہ کامیڈی کوئی کیا کر سکتا ہے. بیڑے اسٹوئک بابا آئے, بابا اسٹوئک آپ آئے, مجھے تھوڑا سا اس کے اوپر کامنٹ دے دیں. یہ 36,000 میرا تو دماغ اس وقت گھوم گیا. وہ 12,000 تو وہ اسے میتھمیٹکس جوڑا, انہوں نے کہا کہ یہ تو دنیا کے بندوں کے مطابق نہیں بلکہ جنت کے بندوں کے مطابق. اور مزے کی بات پھر یہ, جہاں پہ ٹیسٹ کی بات آتی ہے نا وہاں پہ پھنس جاتے ہیں. آدھی روٹی کھاتے تھے رسول اللہ. 36,000 بندوں کی جس میں بھوک ہو وہ آدھی روٹی کھا سکتا ہے. یہ ایسے جیسے ہاتھی کو کہو ایک چھوٹی سی روٹی کھا لو. ہاتھی میں بھی 36,000 مردوں جتنی طاقت نہیں ہوتی ہوگی, اس کے اندر 1,000 بندوں کی یا 500 بندوں جتنی طاقت ہوتی ہوگی ہاتھی میں, تو وہ سارا دن کھاتا رہتا ہے. یہ ایسے ہے وہ میس اپنا مینٹین ہی نہیں کر سکتا, لیکن نہیں شہوت ڈنگ. کیا کہنا چاہیں گے اس میں؟ یہ اس میں 2-3 چیزیں کہنا چاہوں گا. ایک پہلی وہ آپ نے جو بات کی میں اس کو ذرا ری ایٹریٹ کرنا چاہوں گا کہ اپنے حضرت محمد کی حدیث جو کہ which could very well be a false حدیث anyway, لیکن اس چیز کو بچاتے بچاتے انہوں نے اپنے ہی نبیوں کو رگڑ دیا. حضرت داؤد کو بھی رگڑ دیا, حضرت سلیمان کو بھی رگڑ دیا. یعنی کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ تو ان کے بھی نبی ہیں. جو ان مسلم فیتھ جو جتنے بھی یہ جو اسرائیلی روایت کے جو نبی ہیں وہ سارے ان کو ماننا ضروری ہے مسلمانوں کو بھی. تو لیکن نہیں, بس وہ اس میں وہ رگڑ دیا, وہی اپنے فوجی مارنے والی بات ہے. اچھا نہیں, وہ اس لیے وہ کہتا کہ یہ حدیث نہیں اس کو نظر آئی کہ اس میں رسول اللہ میں ہزاروں کی تو کتنے لوگوں کی طاقت ہو. بھائی یہی حدیث ہم دکھا چکے ہیں, یہ دیکھو prophet was given the strength of 30 men. ہم اس کو آپ لوگوں کے خلاف ہی, لیکن وہ سازشی نظریہ ہے نا, سازشی نظریہ جس کو وہ کہتا ہے, وہ سمجھا کہ شاید یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے, تو یہودیوں کے ڈیوڈ اور سولومن اور داؤد اور سولومان بھی پھر عیاش تھے. ہمیں کیا لگے ان سے, وہ سمجھتے نہیں یہودی ایجنٹ. یہ جواب تب تو شاید کچھ سینس میں کرتا کہ اگر کسی یہودی نے پوچھا ہوتا ہے, لیکن وہ جیسے کہ وہ اینکر نے اناؤنس بھی کیا یہ کوئی پاکستانی ملحد ہے, نعوذ باللہ, بہت ہی گستاخ. اب بندہ پوچھے, اب یہ مولوی صاحب کو ہمارے اوپر تو چلو بھائی فتوے لگ جاتے ہیں, لگے ہوئے بلکہ کہ بھائی ہم تو گستاخ ہیں وغیرہ, ہمارے سرطان سے جدا ہونے چاہیے وغیرہ. اب کوئی جو بڑے زبردست مسلمان جن کو پتا کچھ بھی نہیں اسلام کا, بس وہ کہتے ہیں جی ہماری رسول اللہ کی شان میں گستاخی نہیں کرنی, رسول اللہ کوڑا پھینکتی تھی عورت اور بچوں سے پیار کرتے تھے وغیرہ وغیرہ, یہاں پہ ان کا اسلام ختم ہو جاتا. اب ان سے پوچھو کہ بھائی ذرا پوچھو اس مولوی سے, مفتی سے, اپنے انجینئر صاحب سے پوچھو, اپنے بلکہ وہ تو مفتی صاحب تو اس کو کنفرم کر چکے ہیں, ہاں پہ تھی. آپ کا خادم رضوی کی ویڈیو ہم نے چلائی ہوئی ہے, وہ کس طرح رسول اللہ ان سے کرتے ہوتے تھے, صحابی رسول اللہ کا پیشاب پی کے انجوائے کیا کرتے ہوتے تھے. وہ ویڈیو پتہ نہیں میرے پاس ابھی ہے یا نہیں ہے. تو ان لوگوں سے کیوں یہ گستاخ رسول یہ نہیں ہے اصل میں, یا ہم ہیں گستاخ رسول؟ بالکل بالکل یہی ہے, کیونکہ یہ بجائے میرے حساب سے اس بارے میں غامدی جو ہے نا وہ بہتر تحویل پیش کرتا ہے کہ بھائی یہ فضول یہ روایتیں ہیں, یہ صرف اخبار احاد ہیں کہ خبریں ہیں یہ, ٹھیک ہے. تو وہ اس کو پھر بھی ڈیفینڈ اس طرح کرتا ہے کہ نہیں وہ مطلب ریجیکٹ کر دیتا ہے نا. تو وہ آج کے دور کے حساب سے دیکھا جائے تو زیادہ سینسیبل اپروچ وہ ہے, بجائے کہ آپ پیشاب پینا بھی ثابت کر دیں, پیشاب مبارک, تھوک مبارک, فلانا مبارک. تو ہاں, تو یہ بڑی عجیب سی بات. اچھا میں نے ایک اور بات کرنی تھی وہ اسی ویڈیو پہ. دیکھیں یہ لاجیکلی کتنے انکنسسٹنٹ ہیں, کتنے بے وقوف ہیں کہ آپ نے آنسر دینا ایک سوال کا, اب آپ نے اس میں پہلی پاسبلٹی نکالی کہ جن کو 30 مردوں کی پاور تھی تو 120 ہو گئے, پھر انہوں نے کہا کچھ جگہ آیا 40 160 ہو گئے, پھر نہیں یہ جنتی مردوں کی پاور ہے تو وہ بات ہزاروں میں چلی گئی. او بھائی
آپ اپنا جواب تو کنسسٹنٹ رکھیں. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ بھائی اگر اتنی شہوت تھی, جنتی مرد والی شہوت تھی, تو پھر اللہ میاں کو چاہیے تھا کوئی حور ہی اتارے بھائی. عام عورتوں کی یہ بس کی نہیں ہے. عام عورتیں بیچاری کا مغرب ہے ساڑھے وہ ٹوٹ جاتی ہوگی سر. آپ امیجن کریں کہ ایک بندہ جو ہے اگر وہ ہفتہ 2 ہفتے کچھ نہ کرے اور پھر کچھ کرے تو اس کے اندر بھی بڑا دم ہوتا ہے. تو اس کو ملٹی پلائی کرے 30,000 آدمیوں سے, تو وہ تو چھتیں پھاڑ دے گا. اب یہ کہیں گے بھائی یہ بھائی آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, جس کو شک ہے یہ صحیح بخاری کی 268ویں حدیث یا صحیح بخاری کی 5215ویں حدیث اپنے مفتی صاحب کے پاس لے جائیں اور ان سے پوچھیں. اور اچھا یہ خالی یہی نہیں کہ نور بیویوں کے ساتھ ایک دن میں ڈنگ ڈونگ, اصل تو یہ وجہ بیان کرنے کی وجہ کیا تھی اصل میں, جو اس سے مولوی نے بھی اپنے ڈیٹیلڈ انٹرویو میں بیان کیا کہ آپ صرف ایک دفعہ غسل کریں اور 9 بیویوں کے ساتھ ڈنگ ڈونگ کریں. یہ اوپر دیکھیں چیپٹر کا نام کیا, whoever had sexual intercourse with all his wives and then took one bath only. اصل میں اس حدیث کا مقصد یہ تھا کہ کیا آپ اپنی چاروں مسلمانوں کے حساب سے چاروں بیویوں کے ساتھ ڈنگ ڈونگ کر سکتے ہیں صرف ایک ہی غسل میں. ابھی تو آپ بڑے مزے سے جاتے ہیں نا باتھ روم میں نہانے, ہو جی کام ہو گیا. تو اس وقت نہا, کیونکہ اس وقت وہ مزے کا ہارٹ شاور نہیں ہوتا تھا, ہارٹ شاور بالٹیاں نہیں ہوتی تھی بالٹی سے ڈبا پا کے, وہ اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا. ایک رات میں آپ 9 گھر چلیں گے تو اتنا تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ آپ شاور بھی لیں پھر آگے جائیں پھر یہ تو کام ہے ٹھک ٹھک ٹھک. یہ جس آپ کا ہوگا یہ کام ایسا, ہمارا نہیں ہے ایسا کام, ہم اپنا ٹائم لگا کے کرتے ہیں. میرا مراد یہ ہے کہ یہ 9 بھی اور آدھا گھنٹہ بھی بندہ ایک کے ساتھ لگائے, آدھا گھنٹہ تو لگ ہی جاتا ہے. اچھا اچھا تو فجر بھی تو پڑھنی ہے نا. آپ وہ دیکھیں نا کہ سن رائز تک کا ٹائم ہے, 8-9 بجے تک کا ٹائم نہیں ہے. ہاں تو یہ کسی نے بڑے مزے کی میتھمیٹکس کی. پھر میں نے کہا کہ بھائی وہ نا اپنے جو حضرت داؤد جو ہیں, یعنی اگر 12 گھنٹے کی رات ہو تو ایک رات میں چلائیں تو 700 ڈیوائڈڈ بائی 12 58, مطلب ہر ایک بیوی کے پاس اپروکسیمیٹلی 1 منٹ ہے. یعنی لوگوں نے سائنسیں بھی نکالی ہیں بیچ میں. تو یہ اور حضرت داؤد کا تو سب بیڑا غرق ہوا ہوگا. نہیں حضرت داؤد کی زیادہ تھی سلمان کی, کس نے لکھا تھا پتہ نہیں, سلمان کی شاید, ہاں سلیمان کی 700 ہے, داؤد کی 200, ٹھیک ہے ایک رات میں. تو داؤد کے بنتے ہیں 2.5 منٹ پر وائف. چلو جی ٹھاگا ڈاکٹر, چلو جی نیکسٹ ون ٹھاگا ڈاکٹر, 200 بیویاں. لیکن سلیمان یہ بھی assumption یہ ہے کہ اسمبلی لائن کی طرح لگا ہوا ہے, کیونکہ آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں نا ایگزیکٹلی, کوئی ٹریولنگ ٹائم نہیں ہے, کچھ نہیں ہے بس. یہ دیکھیں نا, یہ ٹھہرے ذرا میں اسکرین شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. تو یہ کسی نے زیک نے بڑی اچھی کی. سلیمان کی 700 بیویاں ہوں تو 480 منٹ میں یعنی 0.868 سیکنڈز نہیں, سوری 0.68 منٹ لگے گا, جو کہ 41 سیکنڈز بنتا ہے پر وائف, یعنی 41 سیکنڈ میں. تو یہ تو جانی سن بھی کہہ رہا ہے. یہ وہی بات آتی ہے کہ ان کو پھر کس کی ضرورت ہے, ہمارے اوپر کرتے ہو بھائی, ہمارے اوپر آپ لوگ چڑھائیاں کرتے ہیں. اپنے مولویوں سے پوچھیں کہ یہ کیا چھپے ہماری, اور مولوی بھی بیچارہ آگے سے یہ کہے گا بھائی یہ دیکھو بخاری مسلم میں لکھا ہے, جو رسول وہ جو بتاتا ہے نا خادم رضوی کے شفا حاصل کرتے تھے صحابہ کرام, رسول اللہ کے پیشاب مبارک کو پی کے شفا حاصل کرتے ہوتے تھے. یہ بھی ابن شاق اور تبری میں لکھا ہوا یہ واقعہ. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.